یعنی پاکستان کا ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ آج شہید ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے آج میرے لیے وہ ختم ہو چکا ہے. چند گھنٹے پاکستان کی سالمیت کے لیے انتہائی اہم ہے, اور جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ عقل مند ہیں. بینکرپٹ ہو جائے پاکستان, ڈیفالٹ ہو جائے پاکستان, آپ کا حکم جو ہے نا وہ سارا ہاتھوں پہ. تو بس سلام ہے چیف صاحب آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہاں پہ گھنٹوں میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, دنوں کی بات ختم ہو گئی ہے. اور آج سپریم کورٹ نے تاریخ دے دی ہے مئی کی, اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ پنجاب کے الیکشنز آپ اس پہ کرائیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ انتہائی خوفناک فیصلہ ہے, اور کئی وجوہات سے خوفناک ہے. اور جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ سپریم کورٹ میں بھی اگر کوئی سن لے گا تو بہت اچھا ہوگا. اور میں کھل کر کہہ رہا ہوں, ببانگ دہل کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہ صرف خوفناک ہے, بس کہ آنے والے دنوں میں یہ پاکستان کے لیے, اس نے پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا. یہ میری عقل کہتی ہے, اور میری نظر میں یہ غیر آئینی فیصلہ ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج سپریم کورٹ نے آئین کو صوبوں کے اندر تقسیم کر دیا. سپریم کورٹ کے پاس تھے کے پی کے اور پنجاب دونوں اسمبلیز کے الیکشنز کی, اور انہوں نے پنجاب اسمبلی میں صرف حکم کی تعمیل کرنے کو کہہ دیا اور کے پی کے میں نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کے پی کے پہ آئین پاکستان جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ لاگو نہیں ہو رہا. کے پی کے میں 90 دن والی شرط نہیں آ رہی ہے. کے پی کے میں آئین کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پنجاب تھا جہاں پہ آئین کو خطرہ تھا. آج سپریم کورٹ نے 2 صوبوں کو الگ الگ کر دیا ایک ہی آئین کے ہوتے ہوئے. اور دیکھیں اب انہوں نے اس پہ یعنی جو آپ سمجھیں کہ مارجن لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی کے گورنر نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. اگر کے پی کے گورنر نے ڈیٹ نہیں دی تو پھر آپ کو ڈیٹ دینی تھی, کیونکہ یہاں پہ بھی آپ نے ڈیٹ دی ہے. یہاں پہ گورنر نے تو مئی کی ڈیٹ نہیں دی تھی, آپ دے رہے ہیں یہ تو ڈیٹ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کچھ کرنا ہے اس پہ تو ایک نئی پٹیشن دائر کر لے, چاہے وہ کے پی کے ہائی کورٹ میں کرے چاہے وہ سپریم کورٹ میں کرے, پھر اس پٹیشن پہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی 90 دن اور آئین کی شرط تو ختم ہو گئی. یہاں پہ شرط صرف یہ تھی کہ لاڈلے کو پنجاب میں کس طرح سے حکمرانی دلوائی جائے, اس کو کس طرح سے حکومت دلوائی جائے. تو پہلے تو آج انتہائی افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ آج ختم ہو چکا ہے. کیونکہ اگر صوبوں میں, دونوں صوبوں میں وہ آئین جو ہے وہ ایک ساتھ اس کا اطلاق نہیں ہو رہا, تو جو ہم نے 71 میں دیکھا تھا, آج سپریم کورٹ نے ہمیں اپنے فیصلے کی بیک جنبش قلم سے انہوں نے کر دیا کہ کے پی کے میں الگ ڈیٹیں چلیں گی, یہاں پہ الگ ڈیٹیں چلیں گی, کیونکہ 90 دن کا اطلاق تو وہاں پہ نہیں ہو رہا. تو یہ تو سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے ساتھ جو کیا سپریم کورٹ نے, یعنی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جو خود مختار آئینی ادارہ ہے. تو سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ یہ نہیں کہا کہ تم نے الیکشن کروانی ہے, ان کو پابند نہیں کیا, یا اس تاریخ سے پہلے کروانی ہے. سپریم کورٹ نے تاریخ دے دی, اور سپریم کورٹ نے تاریخ دینے پہ اکتفا نہیں کیا, سپریم کورٹ نے اس کا شیڈیول بھی جاری کر دیا کہ کس طرح سے الیکشنز ہوں گے. یعنی پاکستان کا ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ آج شہید ہو گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے آج میرے لیے وہ ختم ہو چکا ہے, اور پاکستان کے لیے ختم ہو چکا ہے کیونکہ نہ وہ تاریخ دے رہا ہے, نہ وہ شیڈیول دے رہا ہے, اور نہ وہ سپروائز کر رہا ہے, کیونکہ وہ بھی ججز نے یہ کہہ دیا کہ جو اس کی پروگریس ہے وہ وقتاً فوقتاً ہم تینوں ججز کو پیش کی جائے گی. سو آج سپریم کورٹ نے بڑا تاریخی فیصلہ کیا, اور اس کا ری ایکشن جو بھی ہوگا تو صحیح, لیکن وہ تو بات کی بات ہے. آپ کو پہلے سمجھ آ جانی چاہیے, چاہے آپ کا تعلق اس سائڈ سے ہے چاہے آپ کا تعلق اس سائڈ سے ہے, کہ ایکچولی سفر تو پاکستان کرے گا, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان بھرے گا. اسٹیٹ بینک میں کوئی پیسے نہیں ہے, وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے چند گھنٹے پاکستان کی سالمیت کے لیے انتہائی اہم ہے. میں 10 سے 12 گھنٹے کی بات کر رہا ہوں, میں دنوں کی بات نہیں کر رہا, میں گھنٹوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی سالمیت کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہمارے حکمران, ہمارے اشرافیہ, ہمارے ججز جو ہیں وہ کس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. فیصلے تو اب ظاہر ہے, ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے. آپ بینچ بتائیں, میں آپ کو فیصلہ بتا دوں گا. آپ مجھے بتائیں کہ فلاں جج ہے, میں آپ کو فیصلہ بھی بتا دوں گا. تو اب 136 پہ تو ہمارا نمبر نہیں رہنا چاہیے. ہمارا اگر نیچے سے پہلے نمبر پہ نہیں ہے
تو میں بہت ہی حیران ہوں. کون سی وہ عدالتیں ہیں دنیا کی جو ہم سے بھی نیچے ہیں؟ ان کے اوپر بھی ایک تھیسس ہونا چاہیے, ان کے اوپر بھی ایک اسپیشل پروگرام ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ بات, آج سپریم کورٹ میں ایک بینچ بنا 6 رکنی. اس بینچ کو اس نے فوراً ہی اپنا 2 بجے سماعت شروع کر دی, اور مجھے پتا چلا ہے, اب جو عینی شاہد ہے انہوں نے بتایا مجھے کہ 2:05 پہ وہ سماعت ختم بھی ہو گئی, فیصلہ بھی آ گیا, اور اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب کا دیا ہوا جو فیصلہ تھا اس کو رد کر دیا اس 6 رکنی بینچ نے. 5 منٹ میں اگر ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے, آج میں اس کو ابھی ڈال رہا ہوں چیٹ جی پی ٹی میں, تو ابھی تک اس پہ نہیں آیا لیکن اور تھوڑی دیر میں آ جائے گا, کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اس نے بھی گھٹنے ٹیک دی ہیں پاکستان کی عدالت کے آگے, کہ دنیا کا کوئی سپریم کورٹ نہیں ہوگا آج تک دنیا کی 5000 سال پرانی تاریخ میں جس نے 5 منٹ کے اندر پٹیشن سن بھی لی, اس کی جوابی بھی ہو گئے, اس کے جواب بھی ہو گئے, کراس بھی ہو گیا, اور اس کے بعد وہ نمٹ بھی گئی. آفرین ہے, آپ لوگوں کو مبارک ہو. اور جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگ عقل مند ہیں, آپ لوگ عقل کا فیصلہ کر رہے ہیں. جو ہم میں سے نہیں جا رہے باہر, آپ یہ سمجھیں ہماری حیثیت نہیں ہے جانے کی, یا ہم جا نہیں سکتے. تو آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں. اگر کوئی اور ہوتا جس کے پاس وسائل ہوتے, یا اس کے پاس امید ہوتی, یا ہم میں سے اگر لوگ ہوتے تو ہم بھی یہی شاید کر لیتے. اب تو یہی لگ رہا ہے, اور تو مجھے اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ دیکھیں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کا فیصلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ جی آئین کہتا ہے الیکشن 90 دن کے اندر ہونی چاہیے, تو کروائیں پھر 90 دن کے اندر الیکشن. کیوں نہیں کرواتے 90 دن کے اندر الیکشن؟ پنجاب اسمبلی 14 جنوری 10:10 پہ تحلیل ہوئی تھی. آئینی فیصلہ تو یہ بنتا تھا کہ چیف جسٹس حکم دیتے کہ 14 اپریل کو 10:09 سے پہلے الیکشن کروائی جائے. یہ تو انہوں نے نہیں کیا. حکومت اگلے 10 دن کی بجائے 10 گھنٹے کے اندر رات 12 بجے سے پہلے الیکشن کمیشن کے اکاؤنٹ میں یعنی سب کچھ جمع کروا دیں. یعنی پیسوں کی بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کرنے کے لیے, اور سیکیورٹی کے لیے بھی حکم جاری کر دینا چاہیے تھا کہ پہلے آئین کی حفاظت ضروری ہے, یا پہلے ہمارے جو دیے ہوئے فیصلے کی حفاظت ضروری ہے. یہ سرحدوں کو چھوڑیں, آپ بلائیں آپ 4 لاکھ فوج آ کے سرحدوں سے واپس, کوئی ضرورت نہیں ان کی سرحدوں پہ, بلکہ کشمیر سے پوری فوج بلا لیں. ہمیں ویسے ہی کشمیر پہ لڑنا تو ہے نہیں, تو آپ ایسا کریں کہ انڈیا آتا آئے, نہیں آتا نہ آئے, آپ آئیں, آپ الیکشن کرائیں, کیونکہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور یہ ہماری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اگر یہ نہ ہوا نا تو بہت پرابلم ہو جائے گا. ہم دیکھیں گے کہ آئین کی شک جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آئین ہے, کو ردی کی ٹوکری میں نہیں جانا چاہیے. تو بس سلام ہے چیف صاحب, آپ کو سلام ہے. آئین کی باقی چیزوں پہ جس طرح سے آپ نے سو موٹو لیے اور عمل کیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ محکمہ تعلیم کو کے اندر اکاؤنٹ میں اتنے پیسے جمع کراؤ تاکہ پاکستان میں کوئی بچہ جو ہے بغیر تعلیم کے نہ رہے. ہمارا آئین اس کو یہ حق دیتا ہے. اتنے پیسے جمع کراؤ سرکاری اسپتالوں میں کہ پاکستان میں کوئی جو ہے وہ علاج کے بغیر نہ رہے, یہ آئین ہمارا کہتا ہے. آپ کہتے کہ بیکاری بچوں کو پکڑ پکڑ کے اسکولوں میں ڈالو, ان کو ٹرین کرو اور ان کو معاشرے کا باعزت شہری بناؤ, کیونکہ انڈر ایج بچے جو نشہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, ہمیں وہ منظور نہیں ہے اور وہ آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ کہتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی جو ہے اس کی آئین اجازت نہیں دیتا, تو یہاں پہ انسانی حقوق کے لیے جو ہے فلاں 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 کام جو ہے ہونا چاہیے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے ایک شیخ کو لا کر پورے آئین کے اوپر بٹھا دیا, کیونکہ وہ عمران خان سے لنکڈ ہے. اب میرے پاس کل پرسوں سے کچھ لوگ تصویریں بھیج رہے ہیں چیف جسٹس صاحب, اور میں آپ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ کی نہیں, میں آپ کے عہدے کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیٹس بی آنیسٹ, میں کوئی فرد واحد کی رسپیکٹ نہیں کرتا, میں عہدوں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, میں اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں, اور اس رسپیکٹ میں وہ تصویریں اپنے چینل پہ نہیں دکھا رہا. لیکن آپ کو بھی پتا ہے, میں آپ کے کلاس فیلوز کی ساری تصویریں دکھاؤں جن کے ساتھ آپ متواتر ملتے رہتے ہیں اور گیٹ ٹوگیدرز کرتے رہتے ہیں, ڈنرز کرتے رہتے ہیں. پی ٹی آئی کے کون کون سے رہنما ہیں جو اس میں شامل ہیں, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ناٹ بفور می, لیکن اس کے لیے تو کریج چاہیے, اس کے لیے تو کچھ اور قسم کا آدمی ہونا چاہیے جو کہہ کہ یار یہ میرا دوست ہے, میں نے اس فیصلے میں نہیں آنا. لیکن نہیں, 9 ججز کی جگہ 7 ججز, 7 ججز کی جگہ 5 ججز, 5 ججز کی جگہ 3 ججز, ان 3 میں سے بھی 2 چلے جاتے تو 1 جج. یہ فیصلہ تو تب بھی اسی طرح آنا تھا نا چیف صاحب, یہ تو ہمیں پتا تھا. کیسے ہمیں پتا تھا؟
ہم کیسے اتنے دن پہلے سے آپ کی سماعت ہو رہی تھی، ہم تب سے ہم یہ باتیں کر رہے تھے. کل رات کو میرے چینل پہ عرفان قادر صاحب آئے تھے اور میں نے ان کو پوچھا، میں نے کہا پتا تو ہمیں ہے کل کیا فیصلہ. انہوں نے کہا ہمیں پتا. تو میں نے کہا پھر یہ کیا فیصلہ؟ وہ بھی ہنس پڑے تھے. عرفان قادر جیسے آدمی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ جب ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا فیصلہ آنا تو پھر کیوں قوم کو اتنی ہیجان انگیزی میں رکھا گیا. آپ کا مطلب ہے صرف حکم چلانا. چلا رہے آپ نے آج الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا. آج کشمیر سے فوج پوری بلا لیتے ہیں اور پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ وہ ڈیفینڈ کرے گی کشمیر. اور جس طرح انہوں نے تحریک طالبان کو یہاں پاکستان میں آنے دیا اور ان کو جگہ بنانے دی اور دہشت گردوں کو دوبارہ سے سر اٹھانے دیا، وہاں پہ بھی وہ کچھ کر لیں گے مودی کے ساتھ اور باقی ساروں کے ساتھ مل کر. اور آپ کہتے ہیں کہ جی پیسے دے دو، دے دیتے ہیں ان کو سارے پیسے جو ہم نے قسطیں دینی ہیں وہ بھی نہیں دیتے. بینکرپٹ ہو جائے پاکستان، ڈیفالٹ ہو جائے پاکستان، آپ کا حکم جو ہے نا وہ سارا آنکھوں پہ. سلام ہے آپ کو چیف صاحب، سلام. آج آپ نے پاکستان کے ساتھ جو کیا، آنے والی نسلیں جس طرح مجیب الرحمان کو نہیں بھولتی اور اپنے باقی لوگوں کو کرداروں کو نہیں بھولتی نا، آپ کو بھی کہیں اس طرح سے نہ یاد رکھیں. بس مجھے ڈر اس بات کا، اللہ کرے کہ میرا یہ اندیشہ اور یہ ڈر جو ہے یہ پورا نہ ہو. آمین.